کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے علماء کرام کے ساتھ ہمارے ہم جیسے کالے کوٹ والوں کو بھی اس خدمت کے لیے منتخب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو طمع و لالچ سے محفوظ رکھے. آج ہم نے الحمدللہ 4 علماء کرام جناب علامہ شفقت جمیل صاحب، علامہ محمد اعجاز اشرفی صاحب اور علامہ مفتی محمد عابد رضا صاحب اور جناب پروفیسر شفقت رسول صاحب، ان کی بیل پٹیشنز موو کی تھیں. اور یہ جس وقت یہ وقوع سرکار ایلیج کرتی ہے کہ اس وقت ہوا تھا، اس وقت یہ نماز ظہر کا وقت تھا اور نماز ظہر کے وقت یہ تینوں چونکہ اپنی اپنی مسجد میں امام ہیں تو سب اپنی اپنی مساجد میں نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے. اور شفقت رسول صاحب کا چونکہ بزنس ہے اور لنچ ٹائم تھا تو یہ اسپیسیفکلی لنچ ٹائم میں اپنی شاپ پر ہوتے ہیں تاکہ ملازمین کو کھانے کی چھٹی دے سکیں. تو یہ چاروں کی نان پریزنس ایٹ دا پلیس آف اکرنس تھی، یہ ہم نے کورٹ میں کہا. اور دوسری بات باقی قانونی نکات ہیں جس پہ ہم نے بات کی، وہ چونکہ کورٹ میں کیے گئے ہیں اس لیے اس پہ میں ریپیٹ نہیں کرتا. تو جس کے جواب میں جو سرکار کے وکلا تھے انہوں نے وہ کچھ ویڈیوز دکھائیں جو کہ زیادہ سے زیادہ 10:22 تک تھی، جبکہ وقوع ہوا ہے 1:45 کا، اور اس میں بھی کوئی توڑ پھوڑ نہیں تھی، کوئی صرف لوگ آ جا رہے تھے. تو یہ انہوں نے بڑی کوشش کی اور یہ کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کا ایک نشر و اشاعت کے ہیں، ایک ٹاؤن کے امیر ہیں، لیکن یہ امیر ہونا یا کسی سیاسی جماعت کا عہدیدار ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری عدالتوں میں اور ہماری جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں وہ اسے ایک جرم بنا کر پیش کرتے ہیں. ہائی کورٹ ہو یا کوئی اور کورٹ، ہمارے خلاف جو ایلیگیشن لگایا جاتا ہے وہ نظر بندی کرنی ہو یا گرفتاری کرنی ہو، وہ صرف یہی ہے کہ تحریک لبیک کے رکن ہے، جو کہ ڈسکریمنیشن ہے اور ایک معاشرے کے بہت بڑے طبقے کے ساتھ تفریق ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طرز عمل عوام کے دلوں میں اداروں کا، عدالتوں کا احترام زائل کرے گا اور ان کے دل میں مزید نفرت کے جذبات ابھارے گا. نہ یہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ یہ قوم کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی یہ اسلام کے لیے اچھا ہے. ایسا کرنا یقیناً یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ نہ جانے کن قوتوں کے اشارے پر وہ کون سے نادیدہ ہاتھ ہیں کہ جو نظر تو نہیں آتے لیکن جو کام کیا جا رہا ہے وہ ملک معاشرے کو تباہی اور بربادی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے. ہم سب اس مسئلے میں پریشان ہیں اور ایک محب وطن شہری ہونے کے ناطے ہمارا دل انتہائی دکھی ہے. ہم بہت غمگین ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے کہ اس طرح تو جب کوئی مسئلہ ہوگا تو عوام کبھی بھی اداروں کی پیٹھ پہ کھڑی نہیں ہوگی. تو یہ بہت بڑی ایک سازش تیار کی جا رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمارے ادارے، ہمارے مقتدر قوتیں یہ اس بات کو سمجھیں اور اس بات پہ غور کریں کہ ایسا کرنا کبھی ملک و قوم کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں 6.5 لاکھ کی قربانی دی. ہم وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے شہادتیں دی. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ امن کا پرچم بلند کیا. ہم وہ لوگ ہیں جو صوفیہ کی تعلیمات پہ چلنے والے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو کفار کو اور غیر مسلموں کو اپنے دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھلاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ ظلم و زیادتی روا رکھنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ہم اپیل نہیں کرتے، ان کو کہتے ہیں غور کریں. آپ خود ہی غور کریں کہ ہم اگر بات کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ ہی اپنے طرز عمل پہ ذرا غور کریں. ہم اگر بات کریں گے تو شکایت ہوگی. اس لیے ہم کو خود سوچیں کہ ایسا کرنا ملک و قوم کے لیے بہتر ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا، ہماری قوم کا، ملک و ملت کا، پاک آرمی کا، پاک جوڈیشری کا اللہ تعالیٰ اس کا رسول حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ رہے، تابندہ رہے، تا صبح قیامت اس پاکستان کا اللہ تعالیٰ تحفظ فرمائے اور تاکہ ہماری نسلیں امن و آشتی کے ساتھ اس میں رہ کر اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکیں. جزاک اللہ خیر. پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک عدلیہ زندہ باد، پاک عدلیہ زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.